اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے آپ کو خود کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اسی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، حالانکہ وہ جادو نہیں ہوتا۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی علامات جو ہیں وہ جادو جنات جیسی تھوڑی بہت لگتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان کی ان جو ہے کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی اس کشمکش میں عاملین حضرات ان کو بہت زیادہ لوٹتے ہیں، ان سے پیسے ہڑپ کرتے ہیں۔ تو جب بھی وہ اس طرح کے کسی بندے کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ اگر جادو کے اثرات اس پر نہیں ہیں تو وہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ جو ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ خود بخود اپنے آپ پر جو ہے نا وہ ساری کیفیتیں ایٹومیٹکلی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، دماغ ایک ایسا انجن ہے ہمارے وجود کا کہ جب آپ اس سے کچھ بھی سوچتے ہو یا کچھ بھی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ ویسا نہیں ہوتا، لیکن جب دماغ میں ایک بات چلی جاتی ہے کہ ہم کو یہ مسئلہ ہے، یا کوئی بندہ آپ کو یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی معالج کوئی بھی بیماری کے بارے میں آپ کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ بیماری ہے، یا لگتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، تو یہ دماغ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس میسیج کو ریسیو کرنے کے بعد اسی طریقے کی باتیں جب دماغ میں آتی ہیں تو اسی جیسا ری ایکشن لیتا ہے۔ دوستو، اس لیے سمپل سی بات ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے، اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں لگتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، یا کسی نے آپ پر جادو کروایا ہے، یا کوئی ایسی کوئی بھی علامت آپ کو نظر آتی ہے، دوستو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے سمپل یہ کرنا ہے۔ اس کی کافی ساری علامات ہوتی ہیں کہ جو دیکھی جاتی ہیں، لیکن آپ کو سمپل طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے، اگر آپ خود اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں چیک تو خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو گھر میں سے کوئی بھی جو ہو سکے تو اس کو کہیں کہ جو نمازی ہو وہ ایک پانی کا گلاس لے لے، اس پر وہ تقریباً 7 مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی، اور آخری 3 جو ہے کل وہ 7 مرتبہ پڑھ کے آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، اس پانی کے اوپر دم کر دے، وہ آپ کو پلائے یا آپ خود کر کے پی لیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا عمل، چھوٹا سا عمل ہے، مختصر عمل ہے، آپ یہ کر لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے گلاس لے لینا ہے، اس میں پانی بھر کے، شیشے کا گلاس یا کوئی بھی ہو گلاس، تو اس پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس پر تقریباً 7 مرتبہ، کم از کم 7 مرتبہ، ٹھیک ہے، آپ نے اس پر پڑھنا ہے الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را۔ آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس پانی پر تھتکارنا ہے، پھونک نہیں مارنی، تھوڑا سا جیسے کہ تھوکتے ہیں نا، اس انداز سے آپ نے تھتکارنا ہے۔ یہ عمل آپ نے پانی پر کر کے، مریض اگر آپ خود ہیں تو آپ پی لیں، اگر نہیں تو کسی کو پلانا ہے تو آپ اس کو پلائیں۔ اگر اس کو پانی کے ذائقے میں چینجنگ محسوس ہوئی تو آپ پر مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی چینجنگ محسوس نہیں ہوتی، پانی بالکل نارمل ہے جیسا کہ عام روٹین پہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح آپ کو تسلی نہیں ہوتی، یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ کرنے کے بعد پھونکا، پھر 7 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ، یہ ٹوٹل 21 مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم پر مسئلہ ہے، تو پھر دوسرا عمل جو میں نے پہلے بتایا تھا، یہ عمل آپ کر لیں۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم اور فاتحہ اور آخری 3 کل اور آیت الکرسی، 7 مرتبہ یہ ساری چیزیں پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی پر دم کرنا ہے، دم کر کے پی لیں۔ یہی عمل آپ 3 مرتبہ دہرائیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے پانی پینا ہے۔ اگر آپ کو ذائقہ چینج محسوس ہوا تو آپ کو مسئلہ ہے، اگر نہیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی جو ہے وہ میڈیکلی پرابلم ہے، آپ کو جسمانی ویسے پرابلم ہے، آپ اس کا علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو اوپن کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔